ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے بیاں اور بہت ہی خوبصورت عربک جو یہ آپ نے کلام پیش کیا، بہت یہ کلام اور یہ بہت جو خوبصورت. کلام ہے یہ پڑھا ہے ماہر زین نے، جو کہ بہت اچھی نشید پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت. اور یہ میں نے آج کور کرنے کی کوشش کی تھی. عربی کی کوئی بہت غلطی اچھا ہو گئی پڑھا تو ہے. کیونکہ میری زبان نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح ہو. اگر کوئی تھوڑی بہت بھول چوک ہو گئی ہو ہاں تو مجھے معاف کیجیے گا. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ایکسپریس نیوز پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں، جو کہ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، مزید مہمان تشریف لا چکے ہیں. ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ صدیق اسماعیل صاحب ہمارے سیٹ کی رونق، ہمارے ملک کی رونق، نعت خوانی کی اس خوبصورت بزم کی رونق. اور ہمارے ساتھ ام حبیبہ صاحبہ ہیں، جو خاص طور پہ شکاگو سے، امریکہ سے، 7 سمندر پار ہمارے لیے، آپ کے لیے عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے لیے چل کر آئیں. چل کر نہیں آئیں، اڑ کر آئیں. خوش آمدید آپ کو. جانے سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آیات کی تلاوت سنی. عبدالقادر صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت نظر آتی ہیں ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نعمت کے حوالے سے بندوں پر احسان جتلایا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جتلایا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بلا شبہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوا کہ جب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بطور احسان کے جتلایا ہے. اور نہ صرف یہ مومنوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو سجایا، بسایا. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، رسول تو ہے ہی وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات. پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے تو آپ کے لیے نبوت کو مقدر فرما دیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. اسی طرح آپ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی آمد کے موقع پر جو بے زبان جانور تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، انہوں نے نبی کریم کی آمد کی خوشخبری دی. اسی طرح جو بت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات میں خود یہ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی. دیکھیے اسی طرح جو ہے وہ بت پرستوں کو خود بتوں نے خبر دی کہ اب ہمارے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. ابھی بت پرستی کفر و شرک کے خاتمے کا وقت آ گیا. ابھی ہدایت کے چراغ جلنے کا وقت آ گیا ہے. ابھی وحدانیت کے پھیلنے کا وقت آ گیا. یہ بتوں نے کہا کنگرے جو تھے وہ جی اسی طرح جو ہے وہ کنگرے گر گئے، 14 مینارے گر گئے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں فارس کا جو آتش کدا تھا 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا. اور اس کے بعد پھر جنات جو پہلے آسمان پہ جایا کرتے تھے اب ان کا جو ہے وہ جانے کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کے علاوہ ابلیس کئی موقعوں پر پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے. ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر رویا ہے وہ کہ اب چونکہ ہدایت کا چراغ روشن ہو چکا ہے، اب لوگوں کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، چونکہ اس کا کام تو گمراہی تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آپ دیکھیں یہ ظہور تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اسی طرح عام الفیل کے سال آپ کی جو ہے پیدائش ہوئی. آپ کی آمد سے پہلے آپ نے دیکھا ابرا کے لشکر کو تباہ برباد فرمایا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مناسب میں فرمایا کہ تلاوت ہے، تزکیہ ہے. آپ نے آنے کے بعد صحابہ، اہل بیت اطہار، اسی طرح جو عام لوگ تھے تو آپ نے جو ہے سب کے دلوں کا جو ہے وہ تزکیہ فرمایا. کفر شرک کی برائی کو، اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں گناہوں کے احساسات کو، فسق و فجور کے احساسات سے آپ نے دلوں کو پاک کیا. بعض ہستیاں تو ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ان کو برائیوں سے پاک رکھا تھا. ان ہستیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے خاص کر آتا ہے کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، ولادت میں شروع ہی سے تھے اور آپ نے تمام غزوات میں بھی حصہ لیا تھا. شجاعت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں شیر خدا کہا جاتا ہے علی مرتضیٰ حیدر کرار ذوالفقار، آپ کی تلوار مشہور ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود جو عرب کا بڑا طاقتور پہلوان تھا اور کہا جاتا تھا کہ 1000 سواروں کے برابر اس کی طاقت ہے، اس سے آپ کی مٹبھیر ہوتی ہے اور اس موقع پر جو ہے وہ آپ غالب آتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آخری وار کر کے اس کا کام تمام کرنے والے ہوتے ہیں. اتنے میں اس نے لیٹے لیٹے آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیا
उस मौके पर हज़रत अली करम वजह उठ कर अलग हो जाते हैं और वो भी हैरान हो जाता है कि भाई मैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही कर सकता था, मैं तो मगलूब पड़ा था, तो आपने क्यों वार नहीं किया? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं पहले तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जंग के मैदान में मैं तेरा खात्मा करा था, लेकिन अब जब तूने मेरे चेहरे पे थूका तो मेरी इसमें आना शामिल हो गई, तो अब ऐसा ना हो कि काम अल्लाह के लिए ना हो। तो देखें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया फरमाया। अच्छा, दूसरी तरफ एक आखिरी बात जो मदरसे के हवाले से मैं भी अपना हिस्सा मिलाना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के बाद अगर दूसरी चीज़ जो फरमाई है, जिसका हुक्म दिया वालिदैन के साथ उसने सलूक है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने आके पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? आपने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक़ है? फिर फरमाया सुम्मा उम्मु का। फिर तीसरी मरतबा पूछा, फिर फरमाया सुम्मा उम्मु का। फिर जब चौथी मरतबा पूछा तो फरमाया सुम्मा अबू का। मुफस्सिरीन ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का जो मुकाम है उसके मुताबिक उसको ना सिर्फ गोल्ड मेडल दिया, सिल्वर मेडल भी दे दिया, ब्रॉन्ज मेडल भी दे दिया, और बाप को जो है, जो अबू का जब कहा तो गोया कि स्पेशल गिफ्ट दिया है। तो ये माँ के दर्जे के वाले से हम बात करते हैं। इसी तरह इंट्रो में एक बात ये आई थी कि माँ बाप को देखना, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना, फरमाया कि एक नफली हज का सवाब मिलता है। साहबा ने कहा क्या हम 100 दफ़ा माँ बाप को देखें, 100 दफ़ा नफली हज का सवाब मिलेगा और मकबूल हज का? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाम अल्लाह अकबर वाती है, अल्लाह ताला की ज़ात इससे भी बड़ी है, वो इससे भी ज़्यादा देने वाली है। तो माँ की अज़मत, माँ का मुकाम, कि माँ बाप की, माँ अगर आपके साथ कोई सिवाय शिर्क के अगर कोई बात, मतलब अगर आप शिर्क का तो भी आप जो है उसके साथ बदज़बानी या बदसलूकी ना करें, हाँ उसकी बात माने, अगर मुशरिका भी हो तो फिर भी उसने सलूक करना, तो भी उसने सलूक। और एक बात मदरसे के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, जिन्होंने आने के बाद औरत को माँ, बहन, बीवी, बेटी की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया, हर एक का दर्जा मुतय्यन फरमाया, तो हमारे लिए तो हर दिन मदर्स डे कि हम अपने माँ बाप की दुआएं लें, उनके साथ सिला रहमी से पेश आएँ, उनकी शफ़क़तें उठाएं, हमारे लिए हर दिन मदर्स डे। तो ये आज यादे का दिन एक तरह से कि अगर ये सब हम नहीं कर पाए, और एक अच्छी चीज़ है वो, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन बात है तो हम अपने इस मौके पर जो है वो अपने ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे। और कोई भी इबादत, रमज़ान मुबारक में खास कर लोग इबादत का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन अगर माँ राज़ी नहीं है, माँ अगर नाखुश है, माँ अगर जो है वो किसी बात पर नाराज़ है, तो माँ को मनाना बहुत ज़रूरी है। इबादत एक तरफ, बिल्कुल बेशक। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो लोग मेहनत भी करते हैं और उनकी ज़िंदगी में तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जो कि उनको चाहिए, चाहे वो उनकी ख्वाहिशें हों, चाहे वो उनकी ज़रूरियात हों, उसके बावजूद भी अगर उनको खुशी नहीं है, उनको सुकून नहीं है, उनको चैन नहीं है, तो एक बार अपनी माँ के पास जाएं और अपने माँ बाप से पूछें कि क्या कोई ऐसी बात है हमारी जो आपको बुरी लगी थी, कभी बुरी लगी थी, जो आपने माफ़ ना की हो। यकीनन माँ बाप को याद नहीं रहता, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे ये कहें कि अगर कोई ज़िंदगी में हमारी बात बुरी लगी है तो उसको माफ़ कर दें, ताकि हमें वो सच्ची खुशियाँ और उन खुशियों का मज़ा हासिल हो सके। बिल्कुल, और ये वाहिद ऐसा अमल है जिसका आपको जिसकी सज़ा आपको जज़ा भी और सज़ा भी इसी दुनिया में मिल जाती है वहाँ जाने से पहले। बाकी सारे अमाल का तो अल्लाह बेशक कादिर मुतलक है, वो जाने आपके यहाँ से जाने के बाद आपको अमाल आपके सज़ा और जज़ा देगा। लेकिन माँ बाप के साथ अगर आप बुराई करेंगे या कोई बदसलूकी या कोई नारवा सलूक करेंगे तो उसकी सज़ा और जज़ा आपको इसी दुनिया में आपके जाने से पहले मिल जाएगी। इसलिए यही वक्त है, अपने माँ बाप को राज़ी कीजिए। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आइए, देखते रहिए अहद रमज़ान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुतालिब साहब, थैंक यू। अहद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदेद। जाने से पहले जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे साथ उम्मे हबीबा साहिबा हैं, सदीक़ इस्माइल साहब हैं, असद अयूब हैं, असदुल हक़ हैं और ज़वेरिया हैं। मैंने ये भी कहा था कि उम्मे हबीबा साहिबा हमारे पास उड़कर अमेरिका से यहाँ तक आई। ये वो आवाज़ है जो जब अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाती हैं, जब खूबसूरत नातें पढ़ती हैं, तो ये आवाज़ उड़कर इस जहाँ से उस जहाँ तक जाती है। और यकीनन जब भी हम दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो हमारा ये सफ़र जो है वो यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है और हमारे साथ मलाइका भी शामिल होते हैं। तो कितनी खूबसूरत वो महफिल होगी जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, दुरूद की फरावानी हो और इतना खूबसूरत जिक्र हो और इतने खूबसूरत लोग हमारे साथ बैठे हों। तो कैसे हो सकता है कि उम्मे हबीबा साहिबा हमारे साथ बैठी हों और हम और देर करें और आपसे खूबसूरत नात ना सुनें।
यमनीरा 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो अपने उस दौर में चले गए, उस दौर में चले गए। पीटीवी नात के दौर में जब का जो मानी है वो भी यही है कि जो फूलों ने जो नाजुक बदनी है वो आपसे सीखी, और बुलबुल ने जो अपनी ज़बान की मिठास है वो भी आपसे ही सीखी। और यकीनन सुभान अल्लाह, जो नात ख्वानी करते हैं उनकी ज़बान की चाशनी और जो है खूबसूरत और मिठास जो है वो वैसी की वैसी। आप पहले भी जो हमने बचपन में भी जब सुनी थी तो भी यही आवाज़ यही चाशनी थी। और माशाल्लाह उम्मे हबीबा साहिबा क्या खूबसूरत आप। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी, सिद्दीक सिद्दीक साहब आप भी ज़रा इस महफिल को और चार चांद लगे। और आगे तक लेके जाएं, हम चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर फैला आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आसमां से मलाइक हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, कैसी रौनक फिजा मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, कैसी रौनक फिजा आज की रात है। अब मांग लो
چشمے تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت آج کی رات ہے باب رحمت آج کی رات ہے وقت لائے خدا تو وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے مہمان کا، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں نعت گوئی میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. شاید ہی کوئی نعت خواہ ہو جنہوں نے ان کا کلام نہ پڑھا ہو. سوز و گداز کے ساتھ، تعظیم و ادب کے ساتھ نہ صرف نعت لکھتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں. محقق، نعت گو، نعت ریسرچ سینٹر کے بانی. ان کا انٹروڈکشن بہت لمبا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ان کو بلا لیتے ہیں اور ہم ان کی انٹروڈکشن کی جو ایک ہم نے خاص پیکیج بنایا ہے وہ ہم آپ کو اطمینان سے دکھائیں گے کیونکہ وہ بہت طویل ہے. جناب کیا کیا کہوں میں ان کی شان میں. تشریف لاتے ہیں سبیر رحمانی صاحب. آج عید رمضان میں ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اب سے کچھ دیر کے بعد کہیں مت جائیے گا کیونکہ آج ہمارے ملک کا ایک اور نام، ہمارے ملک کا ایک اور بڑا نام، ہمارے ملک کا ایک اور سرمایہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہماری ٹیم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، جبکہ ان لوگوں کی خدمات کا جو حق ہے وہ اتنی آسانی سے ادا ہو نہیں سکتا. جزاک اللہ. تشریف رکھیے. آپ کے دو ساتھی اور مزید یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. تو آج ہے محفل دید کے قابل. بالکل بالکل. حبیبہ صاحبہ نے بھی ہمیں اس سال جوائن کیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے جناب، ان کو دیکھنا پاکستان میں لوگ انتظار کرتے ہیں. صدیق بھائی موجود ہیں، یہ اس پروگرام کی شان ہے. پھر میرے دونوں ثنا خواہ ماشاءاللہ ساتھی ہمارے لیے ساتھ کام کرتے رہے، باصلاحیت لوگ. بہت اچھی بزم آپ نے سجائی اور بہت شکریہ ایکسپریس ٹی وی کا، اس کی انتظامیہ کا، جس نے نعت خوانوں کی پذیرائی کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک آپ کی جو نعت ہے وہ میں جب سنتا ہوں آپ کی آواز میں، یقین کریں میں روئے بغیر نہیں رہ سکتا. جو آپ نے احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو کلام جی پڑھا، جی جی وہ میں نے اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ کسی اور کو میں نے نہیں سنا. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت ہے وہ. میں آج آپ سے چاہوں گا کہ آپ اگر وہ عطا کریں. بہت شکریہ. آپ کی اپنی آواز دونوں کی اچھی ہے، اسی لیے آپ چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرف کم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تک آپ آئے نہیں تھے میزبان کی طرف، اس لیے چلیے ہم چلتے ہیں. ہمارا اس وقت ایک کوئز کا ٹائم ہے جو کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، وہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. انعامات
ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، اور آج جو انعامات ہمارے پاس موجود ہیں، ثواب بھی جواب بھی کی جیتنے والی جو کہ فاتحہ ٹیم ہوگی اس کے لیے ہے AR ایویشن کے 2 عمرے کے ٹکٹ. جی نہیں کچھ نہیں، تھرڈ سے شروع کریں تاکہ 2 عمرے کے ٹکٹ. اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہماری ٹیم آئے گی اس کے لیے ہے آج سویا سپریم کی بائک. اور جو ٹیم ہماری آخری یعنی کہ تیسرے نمبر پر آئے گی اس کے لیے ہے ملکہ فوڈس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز، جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپرز، اور کچھ یہی ہے بس. تو جی ہاں، تو جی پہلا راؤنڈ ہم اسٹارٹ کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلا راؤنڈ ہمارا جو ہے اس میں ہم 1 منٹ میں آپ سے جو سوالات کرتے ہیں ٹیم کا انٹروڈکشن دے دیں. جی ہماری 3 ٹیمز ہیں یہاں. ٹیم اے میں ہے دانیال اور عائشہ جو کہ اردو یونیورسٹی سے ہیں. ٹیم بی میں ہے سید بنت ظفر جامعہ کراچی سے، اور محمد احسن سینٹرل ایویشن سے. سینٹرل ایویشن کالج ہے، انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا، ٹیم سی ہے محمد رافع اور زبیر، یہ ہیں NED یونیورسٹی سے. جناب کس فیکلٹی میں آپ؟ کیمیکل انجینئرنگ. کیمیکل انجینئرنگ. چلیے آج آپ کی جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ بھی نالج کا ذرا ٹیسٹ ہو جائے گا. جویریہ سوال اور جواب کا سلسلہ. سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن و سنت، جس میں 1 منٹ کے اندر آپ سے جو سوال کیے جاتے ہیں آپ ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنا دماغ ذرا تیز چلانا ہوگا کیونکہ 1 منٹ میں سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. زیادہ سوال نہیں ہے لیکن 5 کے قریب سوال ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوچنے میں وقت گوایا تو آپ 1 سوال ہی کا جواب دے پائیں گے. بعض لوگ تو 1 کا بھی نہیں دے پاتے. ہاں چلیں جی، میرے خیال آپ کے پاس ٹیم اے کے سوالات ہیں. میرے پاس ٹیم اے کے سوالات ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جناب. سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی کون سے سپارے کی سورت ہے؟ 15ویں پارے. جواب درست ہے. سورہ الانعام کا نام کس مناسبت سے رکھا گیا؟ پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا حضرت تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیے. ابو کیسم. ابو کیسم. جواب درست ہے. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد کل کتنی مرتبہ آیا؟ تقریباً 4 مرتبہ. جواب درست ہے. ایک سوال جو رہ گیا سوال رہ گیا تھا میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں آ جائے. سورۃ الانعام کا نام کس مناسبت سے رکھا گیا؟ یعنی کہ اس صورت میں کیا کس بارے میں بات کی گئی ہے؟ کس چیز کی حرمت کے حوالے سے نام رکھا گیا؟ چلیے مویشیوں کی. تو جناب ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے. ٹیم بی کے سوالات بھی میرے پاس ہیں. جی جناب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. قرآن مجید میں کل کتنی علامات برائے رموز و اوقاف استعمال ہوتی ہیں؟ کتنی علامات برائے رموز و واقعات؟ نہیں، رموز و اوقاف 14. جواب درست ہے. قرآن پاک میں صورت گری کے لیے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے؟ قرآن پاک میں صورت گری کے لیے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کا بیان ہے؟ صورت گری. ہاں المصور. جواب درست. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کون سا آتش کدا بجھ گیا تھا؟ مصر کے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے لیے فرمایا تھا کہ یہ مجھ میں سے اور میں اس میں سے ہوں؟ حضرت علی. حضرت امام حسین علیہ السلام. بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے خطبے ارشاد فرمائے تھے؟ 3 خطبے. 3 خطبے. جواب درست ہے. میں آپ سے دوبارہ ٹائم اگر ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کے لیے فرمایا تھا کہ یہ مجھ میں سے اور میں اس میں سے ہوں؟ حضرت امام حسن. جواب درست. امام حسن. حضرت امام حسن. یہ والا ہو چکا ہے. ہو چکا ہے. امام حسین. یہ والا سوال کرنا تھا. یہ والا حضور کی ولادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کون سا آتش کدا بجھ گیا تھا؟ یہ بھی انہوں نے جواب دیا تھا لیکن غلط دیا تھا. ٹائم اپ ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب رسول خدا نے کہا تھا اور یہ فارس کا تھا جو 100 سال سے روشن تھا. ٹیم سی پہلا سوال ہے آپ سے. آیات تطہیر کس خاتون ہستی کی شان میں نازل ہوئیں؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. جواب درست. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ آل عمران. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ غلط بتایا انہوں نے. غلط بتایا. بنی اسرائیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام سید بھی ہے. سید کے لفظی معنی بتائیے. نیکسٹ کوشچن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اونٹنی کا نام بتائیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدمے سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ مر گئی تھی. تو بہت آسان ہے.
उतबा जवाब दुरुस्त, गज़बा, उज़बा, अज़बा। उज़बा। बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा था? अहमद जवाब दुरुस्त। एक जवाब जो आपने नहीं दिया कि सैयद के लफ्जी माने क्या है, वो है सरदार। सरदार। उसका नाम चलिए जी स्कोर स्कोर बोर्ड की कार्ड। तरफ चलते हैं। टीम ए ने हासिल किए हैं 40 नंबर, टीम बी ने हासिल किए हैं 30 नंबर और टीम सी ने हासिल किए हैं 30 नंबर। तो इस तरह टीम ए इस राउंड की फातेह रही। हमारे पास जी। अगर टाइम है तो हम ब्रेक की तरफ छोटी चलते हैं, फिर सी वापस ब्रेक। आते हैं और उसके बाद फिर हम अगले राउंड की तरफ चलेंगे।